بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ فقیر نے 16 اگست 2024 کو مولوی کلیم کے ساتھ مناظرہ کرنے کی بابت لکھا تھا کہ فقیر حشمتی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر کچھ مختصر وضاحت کرتے ہوئے چند معقول قابل قبول شرائط لکھے تھے اور لکھا تھا کہ 20 اگست تک تمہاری تحریری منظوری ہمیں موصول نہ ہوئی تو تمہارے سارے گروہ کی کھلی ہار اور فاحش شکست ہوگی، نیز اہل سنت کے مابین تمام فتنہ و فساد کی ذمہ داری تمہارے گروپ کے سر ہوگی۔ الحمدللہ تمام سنیوں کو فتح مبارک ہو کہ آج 21 اگست ہو گئی ہے اور مولوی کلیم کی تحریری منظوری موصول نہ ہوئی۔ ایسی واضح اور روشن فتح پر میں تمام سنیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ مولوی کلیم مفروری کیسا فرار ہوا، لیجئے خود اسی کی زبانی سنیے۔ اور کوئی اس پر اگر مناظرہ کرنا چاہے تو کیفیت یہ ہوگی کہ بھیا پھانسی کا پھندا لگا ہے، جا کے مر جاؤ، کفن تیار ہے، پانی گرم ہے، قبر خودی ہے، جا کر سو جاؤ، یعنی یہ کیفیت ہوں گی اگر کوئی اس پر راضی ہو جائے۔ سنیوں فتح مبارک۔ اب ضرورت تو نہ تھی، لیکن اہل سنت کے لیے میں مولوی کلیم مفروری کی حشو و زوائد سے بھری 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی گفتگو پر کچھ تبصرہ بھی کیے دیتا ہوں۔ سنیے۔ نمبر 1، مولوی کلیم مفروری کہتا ہے کہ میں نے غیر مقلدوں سے 4 گھنٹہ مناظرہ کیا ہے، یوٹیوب پر پڑا ہے، جا کر دیکھ لو۔ حالانکہ وہ مناظرہ کیا ہے؟ تم نے تو اہل سنت کی بے عزتی کروائی ہے۔ ایک جاہل غیر مقلد جو اپنی جہالت کا اقرار بھی کر رہا ہے، اس سے بھی بات کرنے میں تمہارے گلے کی رگیں پھول گئی ہیں۔ اس جاہل غیر مقلد کے لیے تو ہمارے وہاں کا ایک بچہ ہی کافی ہوتا، الحمدللہ۔ مگر یہاں کہنا یہ ہے کہ وہ 4 گھنٹے کا مناظرہ جو یوٹیوب پر ویڈیو کے ساتھ پڑا ہے، ہاں یہاں شاید تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بغیر ویڈیو کے وہ مناظرے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں کرنا پڑا، مگر ابھی تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، پورا کر کے ہی رہوں گا۔ یوٹیوب پر تیری ایک تقریر ویڈیو کے ساتھ موجود ہے، ویسے تو بہت ساری تقریریں اس کی ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں، مگر غالباً پاکستان کی ہے۔ وہاں کس نے تجھے مجبور کیا تھا؟ کیا اس وقت فتاوی رضویہ شریف کا یہ حکم تجھے نہیں معلوم تھا، یا اس وقت تک تو نابالغ تھا کہ شرعی احکام کا تو مکلف نہیں تھا؟ اس وقت فتاوی رضویہ شریف یاد نہ آئی اور آج مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے ویڈیو گرافی کی حرمت کا سہارا لے رہا ہے؟ اگر شرم آ رہی ہے مردوں کو منہ دکھاتے ہوئے تو نقاب پہن کر آ جاتا، یا پھر آواز کا بھی پردہ ہے؟ نمبر 2، جگہ جگہ تم حافظ جی تحقیرانہ انداز میں کہہ رہے ہو۔ کیا کسی حافظ قرآن کے لیے یہ انداز اختیار کرنا درست ہے؟ تمہارے نام میں بھی تو حافظ لکھا جاتا ہے، تم کیسے حافظ ہو کہ قرآن شریف کی آیت غلط پڑھتے ہو؟ لو سنو، خود سنو۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون ان تحملہ الملائکہ۔ کہیے حافظ صاحب، وہاں تو صرف لہو و لعب کی بات تھی، یہاں تو تم نے قرآن کی آیت مبارکہ میں حرف ان بڑھا دیا ہے۔ بیٹا کلیم، پیلی بھیت شریف کا ایک دل بدلو ٹولہ جو تمہیں جھوٹی سچی کہانیاں سنا رہا ہے،
اس سے بہک مت جانا ورنہ تمہاری اور بری حالت ہوگی. اور سنو، میں تمہاری طرح لمبی لمبی ڈینگیں مارنے کا عادی نہیں. سامنے بیٹھتے تو خود ہی پتہ لگ جاتا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، مگر افسوس تم بھاگ نکلے اپنی قدیمی روش کی طرح. الحمدللہ اب تک تو میں تمہیں خاصا پڑھا ہی چکا ہوں کہ کیا کیا صحیح ہے اور کیا کیا غلط، یہ تمہیں سکھا دیا ہے. نمبر 3، مولوی مفروری کہتا ہے کہ تم نے ہم سے ہمارا موقف پوچھا ہی نہیں، اپنا موقف جھاڑ دیا. بیٹا آ میرے پاس کچھ دن پڑھ لے، کم از کم اتنا تو خیال رہے کہ جو تو بول رہا ہے وہ تیری اپنی ہی بات کے خلاف نہ ہو. جب تو نے چیلنج مناظرہ کا جہالتوں بھرا لیٹر لکھا تھا اس وقت پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ سچ فرمایا بزرگوں نے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد. نمبر 4، امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھانوی کو جو دعوت مناظرہ دی اس میں خود تحریر فرماتے ہیں، میں اور آپ جو کچھ کہیں لکھ کر کہیں اور سنا دیں اور وہی دستخطی پرچہ اس وقت فریق مقابل کو دیتے جائیں. آگے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، لہذا فقیر اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر توکل کر کے یہی 27 سفر اس کے لیے مقرر کرتا ہے. آپ فوراً قبول کی تحریر اپنی مہری دستخطی روانہ کریں اور 27 سفر کو صبح مراد آباد میں ہوں. ہماری شرط نمبر 3 اور شرط نمبر 7 اسی کی روشنی میں تھی. دیکھو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی 27 سفر مقرر کی یا نہ کی. ٹھیک اسی طرح ہم نے بھی 18-19 سفر مقرر کی کہ عرس حشمتی و عرس رضوی سے پہلے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے اور انتشار ختم ہو. مگر جس طرح وہابیوں دیوبندیوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ شرائط جاہلانہ ہیں، یہ تو مناظرہ کے اصول بھی نہیں جانتے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک اسی طرح تم بھی کہہ رہے ہو اور یہی سب کہہ کر جس طرح تھانوی بھاگا تھا تم بھی بھاگ گئے. نمبر 5، پھر جبکہ ہم مناظرے کے لیے بحمد اللہ اس دلیری کے ساتھ تیار ہوئے تھے کہ تمہارے گھر آ رہے ہیں تو ہمارا حق تھا کہ ہم نقض امن اور فتنہ و فساد نہ ہونے کی تحریری ذمہ داری تم سے لیں، جو ہماری شرط نمبر 4 اور شرط نمبر 10 اور شرط نمبر 11 میں موجود ہے. نمبر 6، ہم نے شرط نمبر 6 میں لکھا تھا ہر مناظر کو تہذیب کے دائرے میں گفتگو کرنی ہوگی. بیچارے مفروری کو یہ بات بھی ہضم نہ ہوئی. لیٹر پڑھتے ہوئے اس بات پر مولوی مفروری ایسے چونکا جیسے اس کے لیے کسی محال عادی کی شرط لگا دی گئی ہو. نیز اس کے آگے تحریر ہے، مناظر کے سوا کسی کو بولنے شور و غل کرنے کا بالکل حق نہ ہوگا. اس پر کلیم مفروری صاحب نے ایسی جاہلانہ باتیں کری ہیں کہ اعدادیہ کا طالب علم بھی مفروری صاحب پر ہنس رہا ہے کہ جب بولنا پہلے آ گیا تو شور و غل مناظر کے علاوہ ہی کے لیے کہا جا رہا ہے. وارث علوم امام اعظم کی ترکیب تو یاد رہی، مگر تمہاری تنگ سمجھدانی میں اس جملے کی ترکیب نہ سما سکی. بیٹا اگر تو نے کہا ہوتا میں تجھے ترکیب کر کے سمجھا دیتا اور یہ بھی بتا دیتا کہ اس میں کوما کا نشان لگا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے. نمبر 7، ہم نے شرط نمبر 11 میں قیام گاہ واپس لوٹنے تک کسی طرح کی شرارت نہ ہونے کی شرط لگائی تھی. بیچارہ قیام گاہ ہی نہ سمجھ سکا. فرار کی کتنی گلیاں نکالے گا بیٹا کلیم. صاف لفظوں میں کہہ دیتا کہ مناظرہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، مگر تو کہے گا کیسے؟ سانپ کے منہ میں چھچوندر والا جو حال ہو چکا ہے تیرا. نمبر 8، جب تو خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ شہزادہ حضور شیر ہندوستان
حضرت علامہ مفتی سنابل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی مطلق تعزیہ بول کر روضہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام مراد لے رہے ہیں. لے اپنی ریکارڈنگ خود سن. سنابل نے کہا کہ مروجہ تعزیہ صحیح، مطلق تعزیے کو صحیح کہا اس نے. تو بے وقوف ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلق کہہ کر روضہ پاک کی نقل مراد لے رہا ہوں. اس کا مطلب تجھے ہمارا موقف پتا ہے، پھر بھی قوم میں فتنہ ڈالنے کے لیے تجاہل سے کام لے رہا ہے یا حسد میں مرا جا رہا ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ حضرات بھی مطلق تعزیے کو جائز کہتے ہیں، تو یہ لے تیرا سفید جھوٹ. سرکار سے انہوں نے کہا مطلق حرام، ہم نے کہا ٹھیک ہے جائز. یہ بولے مطلق، ہم نے کہا مقید. تقلید کرو، آؤ بھائی. بولے نہیں ہاں وہ جو خاص ہے وہ تو بات ہی نہیں. تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا ہم نے کہا بنا بکار تعزیہ کیا ہم سے نہ پوچھا، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لے. سبحان اللہ. کان کھول کر سنو. امام علی مقام شہزادہ گل و قبا، شہید ظلم و جفا، نواسہ رسول، فاطمۃ الزہرا کے پھول، علی مرتضیٰ کے جگر گوشے، ان کا روزہ بنانا اور بنا کر بنیت تبرک رکھنا یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ باعث تبرک رحمت برکت ہے. نمبر 9، مولوی کلیم مفروری کی ایک اور بڑی جہالت دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا جاہل ہے. فتاوی رضویہ شریف کا ایک فتویٰ پڑھتا ہے جس میں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروجہ تعزیہ داری کی تفصیل ذکر کی ہے. پھر فرماتے ہیں اب کہ تعزیہ اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے. اس پر بیچارہ کلیم خوب کودا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی تو مطلق تعزیہ کہا ہے. اب اس جاہل کو کون سمجھائے کہ جب ما قبل میں مروجہ کے معاملات ذکر کر دیے اور تو بھی اس کو پڑھ رہا ہے تو یہ مطلق کیسے ہو گیا؟ کم سے کم یہ جاہل لفظ اس کا مشار الیہ دیکھ لیتا. یہ اس کی اتنی بڑی جہالت ہے کہ اس پر علم کا عین بھی جاننے والا مذاق بنائے گا کہ کتنا بڑا جاہل ہے. آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. جیسے میں کہوں کہ آج کل تقریر کرنے والا فجر کا صحیح تلفظ نہیں کر پا رہا ہے، فجر کہہ رہا ہے، مشابہت کو مشابہت کہہ رہا ہے، جماد الاخری کو جماد الاخری پڑھ رہا ہے، متصور کو متصور کہہ رہا ہے، مخاطب کو مخاطب کہہ رہا ہے، مخالفت کو مخالفت کہہ رہا ہے، موجب کو موجب کہہ رہا ہے، طبقتن فطبقتن کو طبقن فطبقن پڑھ رہا ہے، بے آمیزش منہیات کو بے آمیزش منہیات پڑھ رہا ہے، عبارتوں کو نحوی صرفی بتا رہا ہے. جبکہ اصول و قواعد نحوی صرفی ہوتے ہیں، واحد کے ساتھ جمع اور جمع کے ساتھ واحد کا لفظ استعمال کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب کہ ایسی جہالتوں بھری تقریریں کرنے والا اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، وہ عالم نہیں، پکا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جہالت میں ورلڈ کپ پانے کا سچا حقدار ہے. اس پر کلیم واویلا کرے مجھے جاہل کہہ دیا، ان پڑھ کہہ دیا. اس کے جواب میں کہوں کہ میں نے تو مطلق کہا، کسی کا نام تک نہ لیا، تو کیا یہ جواب مولوی کلیم قبول کرے گا؟ اگر نہیں تو ٹھیک اسی طرح کی بڑی جہالت اس نے وہاں کری ہے جس پر ادنا طالب علم بھی ہنس رہا ہے. نمبر 10، پھر جبکہ مروجہ تعزیہ داری کو ہم بھی ناجائز مانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں جا بجا کہہ چکے ہیں. اس کو سننے کے بعد ہی تم نے ہمیں چیلنج کیا، تو بحث تو اسی پر ہوگی جو ہمارا موقف ہے، نہ کہ وہ جو ہمارا موقف ہی نہیں. ہاں تم نے ضرور کہا تھا کہ جہاں سوئی بھی داخل کرنے کی گنجائش نہیں وہاں پورا ہاتھ ہی داخل کر دیا، اور کہا تھا کہ فتاوی رضویہ شریف کی الف سے لے کر کے آخر تک کہیں پر بھی جواز تعزیہ داری کا حکم نہیں ہے. سن لیجئے، فتاوی رضویہ سے تعزیہ کو جائز کر
بتاؤ جہاں سوئی جانے کی گنجائش نہیں پورا ہاتھی گزر دیا پیر صاحب. جب لوگ حدیث و قرآن سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو فتاوی رضویہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے. فتاوی رضویہ کی الف سے آخر تک، شروع سے آخر تک کہیں بھی جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا. فتاوی رضویہ کی الف سے آخر تک، شروع سے آخر تک کہیں بھی جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا. تو ہم نے تو اسی پر بحث کرنی تھی جس سے اب تم نے فرار اختیار کر لیا. نمبر 11، پھر جب اس پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکان ہی میں رکھا جائے، مکان کے باہر نہیں. اب یہ ریکارڈنگ پہلے سنیے آپ حضرات. حضور مفتی اعظم اور دیگر بزرگ جس کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہ میں نے بمبئی میں گوگاری محلے میں اس تعزیے کو دیکھا ہے. وہ صحیح طور پر کربلائے محلہ کا صحیح نقشہ جو ہے ان سنیوں نے بنایا ہے اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. لوگ جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں. بتاؤ مولوی کلیم، ان پر کیا حکم ہے؟ کیا انہوں نے بھی ناجائز و حرام کام کیا؟ اگر نہیں تو ہمارا فعل کیسے ناجائز ہو گیا؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف کاغذ پر درست ہے مگر یہاں تو چاندی کا ہے. اور سنیے بیٹا کلیم، اب بتاؤ کہ کیا یہ تعزیہ مکان میں ہے؟ کیا یہ تعزیہ کاغذ پر بنا ہوا ہے؟ کیا یہ تعزیہ مکان کے باہر روڈ پر نہیں رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کی تعظیم اور زیارت اکابر علماء نے نہیں کی؟ یوں نہ بھالا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. نمبر 12، اگر مولوی کلیم کسی داڑھی منڈے کو ہار پھول پہنائے یا گاڑی خریدنے کی خوشی میں مولوی کلیم کے لوگ آتش بازی کریں اور مولوی کلیم خود ویڈیو بنائے تو کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے گا کہ کلیم داڑھی منڈانے اور آتش بازی کرنے کو جائز مانتا ہے؟ اگر نہیں تو ہار پھول ڈالنے پر جائز سمجھتے ہیں وغیرہ کہنا کتنی بڑی جہالت ہے. ابھی جلد ہی تمہارا ایک بنایا ہوا قانون معلوم ہوا کہ جب کسی مقرر کو بلاؤ تو اس کا پچھواڑا دیکھ لینا. ریکارڈنگ پہلے سن لیجئے. تو ٹھوک بجا کر اور تقریر کے لیے مقرر بھی بلانا تو اس کا پچھواڑا دیکھ لینا. مولوی کلیم، تم نے بتانے میں دیر کی، ورنہ میں تمہارا پچھواڑا پہلے ہی دیکھ لیتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. اب میں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ بالکل سڑا گلا اور بہت ہی گیلا نکلا، لہذا میں تمہارے پچھواڑے پر تھوکتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ مولوی مفروری کے چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب جب اس مفروری کو آپ لوگ بلانا چاہیں تو اس کے بتائے ہوئے قانون و ضابطے پر عمل کرتے ہوئے اس کا پچھواڑا ضرور چیک کر لیں. بہرکیف 20 اگست گزر کر آج 21 اگست ہو گئی اور اب تک مولوی کلیم کی کوئی تحریری منظوری نہ آئی. یہ اس کلیم مفروری کی کھلی ہار اور واضح فرار ہے. پھر آخر میں سنیوں کو فتح مبارک ہو کہ وہ مولوی کلیم بھاگ گیا اور اس کو بھاگنا ہی تھا. اب تمام فتنوں و فساد کی مکمل ذمہ داری کلیم مفروری کے ہی سر ہوگی. ہم بحمد اللہ اپنا حق ادا کر چکے. مولا تعالی تمام اہل سنت کو ہمیشہ یوں ہی غالب و منصور فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.